بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، مولی کی ابتدا چین میں ہوئی اور اب تک مولی کی کئی اقسام دریافت ہو چکی ہیں۔ مولی کو انگلش میں ریڈش کہا جاتا ہے اور یہ نام لاطینی لفظ ریڈک سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے جڑ۔ دور قدیم میں مولی چین سے سفر کرتی مشرقی ایشیا سے ہوتی ہوئی بحیرہ روم تک پھیل گئی۔ قدیم مصری تاریخ سے علم ہوا ہے کہ یہ فرعون کے دور میں بھی کاشت کی جاتی تھی اور اس تہذیب کے لوگ اسے اتنا مبارک سمجھتے تھے کہ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس کی نظر دیا کرتے تھے۔ قرون وسطی میں مولیوں نے یورپ میں قدم رکھ لیا جہاں ان پر مختلف تجربات کیے گئے، یہاں تک کہ نباتات کے ایک ماہر نے لکھا ہے کہ 16ویں صدی میں برطانیہ میں 100 پاؤنڈ وزنی مولیاں بھی دیکھی گئیں اور اس وقت دنیا میں اس کی متعدد اقسام پائی جاتی ہیں۔ یہ تو تھی مولیوں کی مختصر تاریخ۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مولی کس قدر فائدہ مند ہے اور کس بیماری میں اسے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستوں، مولی مشہور عام جڑ ہے۔ اسے جڑ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زمین کے اندر اگتی ہے اور اس کے پتے زمین سے باہر ہوتے ہیں۔ اس کے اجزاء میں فاسفورس، کیلشیم اور وٹامن سی کے علاوہ فولاد کی بھی خاصی مقدار ہوتی ہے۔ اس کا مزاج گرم خشک ہے اور یہ فوائد سے مالا مال سبزی ہے اور قسمت سے اب اس کا موسم بھی ہے تو اس کے استعمال کر کے اس سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اس سے قبل اس کے نقصانات بھی جان لیں جو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں اپلوڈ کیے تھے تاکہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستوں، پتھری اور گردہ و مثانہ سے ریت آنے کی صورت میں مولی کے استعمال کریں۔ اگر اسے مسلسل استعمال کیا جائے تو پتھری ریزہ ریزہ ہو کر ہمیشہ کے لیے جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ یہ خود دیر سے ہضم ہوتی ہے مگر غذا کو جلد ہضم کرتی ہے۔ بواسیر کے مرض میں مولی کا رس اور مولی کے پتے مریض کو کھلانے سے شفا ہوتی ہے۔ مولی کو باریک کر کے نمک لگا کر کھانے سے جگر کی اصلاح ہوتی ہے۔ یرقان کے مرض میں مولی کے پتوں کا رس نکال کر چینی ملا کر مریض کو پلانے سے مرض ختم ہو جاتا ہے اور مولی کھانے والوں کو کبھی یرقان نہیں ہوتا۔ اسی طرح یرقان کے لیے عد سے مولی کے پانی میں چینی ملا کر یرقان کے مریض کو پلانے سے مرض پاخانے کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے۔ مولی کھانے کے بعد گڑ کھانے سے مولی جلد ہضم ہو جاتی ہے اور بدبودار ڈکار وغیرہ بھی نہیں آتے۔ تلی کے امراض میں بھی مولی کا کھانا بہت مفید ہے۔ اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ مولی کو چھیل کر اور کاٹ کر کالی مرچ اور ہلکا سا نمک لگا کر رات کو اوس میں رکھ دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں۔ ایک ہفتہ میں انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ یہی نسخہ بواسیر کے لیے بھی ہے۔ مولی کو مسلسل کھانے سے پیشاب کا رک رک کر آنا، جل کر آنا، کم آنا یا قطرہ قطرہ آنا، یہ تمام شکایات دور ہو جاتی ہیں۔ مولی کا رس آنکھوں میں 1-2 قطرے روزانہ ڈالنے سے دھند، جالا اور موتیا بند کو شفا ہوتی ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ مسوڑوں کے امراض، پیوریا اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے مولی کو کالی مرچ لگا کر کھانے سے شفا ہوتی ہے اور دانت مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ مولی کھانے سے انتڑیوں کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور اس طرح قبض کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ کان درد اور کان کے دیگر امراض کے لیے مولی کے رس میں ہم وزن تلوں کا تیل ملائیں اور ہلکی آنچ پر رکھیں۔ جب رس جل جائے اور خالی تیل رہ جائے تو اسے چھان کر بوتل میں محفوظ کر لیں اور نیم گرم تیل کے چند قطرے کانوں میں ٹپکانے سے کان درد اور کان کی دیگر بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ مولی کا رس اگر روزانہ گنج پر ملا جائے تو بال دوبارہ اگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ سر کے گنج کو پہلے تولیے سے رگڑیں اور پھر مولی کے رس سے مالش کریں۔ مولی کے بیج بھی بڑے کارآمد ہوتے ہیں۔ آت والا مولی کے بیج اگر نیم گرم پانی سے کھلائے جائیں تو بند حیض جاری ہو جاتا ہے۔ قوت باہ بڑھانے کے لیے مولی کے بیج ہمراہ پانی صبح کھانے چاہیے۔ اس سے قوت باہ بڑھتی ہے اور مادہ تولید گاڑھا ہوتا ہے۔ کسی بھی درد والی جگہ پر مولی کے بیج لیموں کے رس میں پیس کر لگانے سے شفا ہوتی ہے۔ 1 ماشا مولی کا نمک شہد میں ملا کر چٹانے سے دماغ ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ 3 ہفتے تک علاج جاری رکھنا چاہیے۔ 1 ماشا مولی کا نمک ہر روز لسی کے ساتھ پینے سے جگر کے تمام امراض ختم ہو جاتے ہیں۔ مولی کا نمک بہت سے امراض کا علاج ہے۔ سخت بڑی بڑی مولیوں کو کاٹ لیں اور باریک کر کے دھوپ میں سکھا لیں۔ خشک ہونے پر انہیں جلائیں۔ جب راکھ بن جائے اسے پانی میں ڈال دیں اور 2-4 دن پڑی رہنے دیں۔ پانی میں نمک اوپر آ جائے گا اور راکھ نیچے بیٹھ جائے گی۔ اس پانی کو نتھار لیں، اسے آگ پر پکا کر خشک کر لیں۔ نیچے جو بچے گا اسے کھرچ کر شیشی میں بھر لیں۔ یہ مولی کا نمک ہوگا۔
बदहजमी दूर करने के लिए एक माशा मूली का नमक गर्म पानी के साथ पीना चाहिए। फौरन बदहजमी दूर हो जाएगी। ठंडे पानी के साथ मूली का नमक खाने से पेशाब का रुक रुक कर आना, कम आना, कतरा कतरा आना, पथरी, दर्द गुर्दा, मसाना और रेत आने को भी हद मुफीद है। शहद में मिलाकर एक एक तोला मूली का नमक खाने से दमा दूर हो जाता है। मूली का एक माशा नमक गर्म पानी के साथ खाने से नजला जुकाम को आराम आ जाता है। मूली का नमक 4 गुना शहद में मिला लें। इसकी एक सिलाई आंख में लगाने से अशोबे चश्म को आराम आ जाता है। चुटकी भर मूली का नमक नस्वार बनाकर सूंघ लें। दिमाग के कीड़ों, नजला और जुकाम के लिए मुफीद है। चीनी मिलाकर मूली का नमक निस्फ से 1 माशा तक खाने से पुरानी खांसी को आराम आ जाता है। 1 माशा मूली का नमक गर्म पानी के साथ देना बदहजमी के लिए फायदेमंद है। मूली के रस में रसवंत यानी रस भरी को 2 गुना पानी में डालें, हल्की आग पर इसे पकाएं और फिर चने के बराबर गोलियां बना लें। 2-3 गोलियां सुबह और शाम खाने से बवासीर खत्म हो जाएगी। मूली के बीज बैरूनी तौर पर चेहरा की स्याही, बर्स को दूर करने और चेहरे का रंग साफ करने के लिए बतौर उपटन इस्तेमाल की जाती है। नज़लो जुकाम में चुटकी भर नमक मूली सूंघने से ये मर्ज दूर होता है और दिमाग के कीड़े खत्म हो जाते हैं। ये भूख बढ़ाती है और खून की गर्दिश को फ़ुआल बनाती है। मूली के तमाम तर फवाइद हासिल करने के लिए इसे कच्ची हालत में सलाद की तरह खाना चाहिए। पकाने पर इसके हयातीन अज्जा ज़ाया हो जाते हैं। शुगर के मरीजों को जमीन के अंदर पैदा होने वाली ग़िज़ाओं से इज्तनाब का कहा जाता है, लेकिन मूली में यह खासियत है कि ये शुगर के मरीजों के लिए मुफीद है और खून में शुगर की मिकदार को नहीं बढ़ाती। अगर आप इस बीमारी का शिकार हैं तो रोजाना मूली खाएं। ये मैदे में फंसे हुए खाने को बाहर निकालने में मददगार साबित होती है। ये मैदे में तेजाबियत को कम करते हुए सीने की जलन का खात्मा करती है। लेकिन याद रहे कि मूली का इस्तेमाल रात को हरगिज नहीं करना चाहिए। मूली में ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर के खिलाफ लड़ते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी की मौजूदगी की वजह से ये डीएनए को सेहतमंद रखकर कैंसर के खिलाफ मदाफत पैदा करती है। पोटाशियम की मौजूदगी की वजह से मूली हमारे खून में पोटाशियम और सोडियम की मिकदार को कंट्रोल करते हुए हमारा ब्लड प्रेशर काबू में रखती है। ऐसे लोग जिन्हें सांस की तकलीफ हो उन्हें चाहिए कि वो मूली खाएं, क्योंकि इसमें मौजूद अज्जा की बदौलत सीने की जकड़न कम होती है और सांस में रवानी आती है। मूली का रस और सिरका 1-1 चम्मच, बेकिंग सोडा और नमक 1 चुटकी मिलाकर दांतों पर लगाएं। दांत साफ और चमकदार हो जाएंगे। मूली का रस, दही और टमाटर का रस हम वजन लेकर उपटन की तरह लगा लें। इसके बाद सिर्फ अर्के गुलाब से मुंह धो लें। सरसों के तेल में मूली के पत्ते डालकर इतना पकाएं कि पत्ते जल जाएं, फिर नए पत्ते डालें और ये अमल 3 से 4 मरतबा दोहराएं। जब ये तेल तैयार हो जाए तो इसे दर्द की जगह लगाएं, आराम आएगा। इसके अलावा इसमें विटामिन सी की मौजूदगी की वजह से ये डीएनए को सेहतमंद रखकर साथ साथ कैंसर के खिलाफ मदाफत पैदा करता है। मूली का अचार भी एक अच्छी चीज है। मूली के टुकड़े काट लें और मर्तबान में डालकर रख लें। उम्दा और लजीज अचार बनेगा। ये अचार खाने से तिल्ली, बवासीर और रुके हुए पेशाब की तकलीफ दूर हो जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इन मालूमात से जरूर फायदा उठाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को सदका जारिया की नियत से फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।